باجوڑ سے ہے، ایک قبائلی علاقے سے ہے، وہاں کے ممبر پارلیمان بھی رہ چکے ہیں۔ وہ غازی عمرہ خان جندولی کے نواسے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خانہ پشت بھی ہیں۔ ان کی خوبصورت باتیں، جنہوں نے لالا کے ساتھ بہت ٹائم گزارا، اور انہوں نے جو ہمیں جس طرح لالا کی رغبتوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اس کو مطالعے پہ آمادہ کیا، کس طرح انہوں نے اس کی تربیت کی، تو بڑے احترام کے ساتھ میں جناب شہاب الدین خان صاحب کو دعوت خطاب دینے کے آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب شہاب الدین خان۔ شکر گزار ہوں PFUJ اور ہمارے PCA کا کہ انہوں نے یہاں پہ بلا کے ہمیں موقع دیا کہ لالا کے بارے میں کچھ بات کر سکیں۔ میں جب بیٹھا ہوا تھا تو سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، کیونکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اور صرف لالا کی وجہ سے ہوں۔ کیونکہ میں ٹھیک ہے لکھا پڑھا آدمی تھا، لیکن مجھے سیاست کے الف ب جم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اور ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی تھی کہ جس طرح آپ نے سنا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزدور کسان کے وہ تھے، نمائندے تھے، کوئی کہتا ہے وہ غریب کے نمائندے تھے، لیکن میرے خیال میں وہ سب کے نمائندے تھے۔ وہ خان کی بھی نمائندے تھے، وہ غریب کی بھی نمائندے تھے، وہ ان کا ایک اپنا نظریہ تھا، اور وہ ٹریک پہ جس کو بھی لاتے وہ ان کے دوست بھی بن جاتے اور وہ کامریڈ بھی بن جاتے، اور وہ مزدور کسان کے لیے بھی لڑتے اور وہ عوام کے لیے بھی لڑتے۔ پہلی ملاقات جب لالا سے ہوئی اس وقت میری عمر تقریباً 26-27 سال تھی۔ عطا اللہ خان لالا کے تھرو ان سے ملا۔ اس وقت چونکہ وہاں پہ ایک سسٹم تھا، FCR نافذ تھا، اور میرے والد صاحب وہ علیل تھے، وہ بیڈ پہ تھے، کڈنیز فیلئر میں تھے، تو وہاں پہ یہ رسا کشی جاری تھی کہ تم اس کے پیچھے پڑو اور یہ ان کا وہ مرید بن جاؤ، اس کا مرید بن جاؤ، لیکن میں کسی کے مرید بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو کمشنر صاحب، گورنر صاحب نے میرے خلاف ایک بہت بڑا وہ سازش شروع کی، اور میرے چاچا کو میرے خلاف کھڑا کیا، میرے جو ارد گرد کے قبائل تھے وہ میرے خلاف کھڑے کیے، اور یہاں تک نوبت آئی کہ میرے اوپر جو ہے نا تقریباً 60 دن سے فائرنگ شروع ہوئی، اور میں محصور ہو گیا۔ تو لالا میرے وہ آئے اور ہم ہائی کورٹ کے اس وقت ایک روم تھا، اس میں ہم ملے۔ جب میں لالا سے ملا تو مجھے کچھ عجیب سا فیل ہوا، ایسا فیل ہوا جیسے کوئی بزرگ یا کوئی والد یا کوئی بڑے بھائی سے ملا۔ تو جب میں نے لالا کو وہ قصہ سنایا تو وہ سیدھے اٹھ کھڑے ہوئے، نہ یہ دیکھا کہ صبر کر یا 2 دن بعد یا 1 دن بعد، سیدھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آؤ گورنر کے پاس جاتے ہیں۔ ادھر جا کے سیکرٹری کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد اگر میں نے کوئی شکایت سنی تو میں آپ کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ آپ یقین کریں جب میں جا رہا تھا تو ادھر پولیٹیکل ایجنٹ میرے استقبال کے لیے کھڑا تھا، تو وہ ایسے آدمی تھے۔ اس کے بعد میں لالا کا پکا مرید بن گیا، اور میں لالا سے سیکھتا رہا، اور لالا مجھے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ ان کا بیٹا ادھر بیٹھے ہوئے دانش خان، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ لالا نے دانش سے مجھے زیادہ پیار دیا ہے، مجھے زیادہ سکھایا ہے، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ میں آپ کو ایسا آدمی بناؤں گا کہ آپ تو ایک چھوٹے سے خول میں رہ رہے ہو۔ خانہ پشت کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی وہ کہ 2-4 بندے آپ کو پہچانتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کام کریں، میں آپ کو پوری پاکستان نہیں پوری دنیا میں آپ کو انٹروڈیوس کروں گا، اور وہی ہوا۔ 10 سال کے اندر اندر لالا نے مجھے وہ تربیت دی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جاگیردارانہ سوچ چھوڑ دو، اس کو پرے ہٹاؤ، اس سسٹم کا بینیفیشری مت بنو،
یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ پیسے دیتا ہے، یہ مہینے کے پیسے، یہ لنگی لاؤنز، یہ جو لیویز دیتے ہیں، اور اس سے آپ لوگ غلام بن جاتے ہیں. اس سے آپ نے پرے ہٹنا ہوگا، یہ اس لالچ میں نہیں آنا ہے. اور لالا نے وہ ان کے وہ الفاظ مجھے یاد ہے، اور اس پہ عمل کر کے میں نے وہ عزت پائی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میں مختصر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لیے وہ کچھ کرتا تھا جو کوئی باپ بھی نہیں کر سکتے. رات مجھے گرفتار کیا، اور جب صبح ہوئی تو میں ہری پور جیل میں پڑا ہوا تھا. تو جیل میں جا کے سب سے پہلے لالا کا فون آیا ادھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو، بھائی یہ آدمی جو ہے نا، یہ بندہ یہ تھوڑا سا وہ نازک مزاج ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو تکلیف پہنچے تو ان کو الگ بیرک دے دیں. تو انہوں نے مجھے ایک الگ سا چھوٹا سا کمرہ دے دیا پور میں جیل میں. مجھے یہ کہتے تھے کہ حوصلہ نہیں ہارنا ہے. میں نے کہا لالا کم از کم 6 سال کے لیے تو میں تیار ہوں، باقی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن اسی دوران اسی جدوجہد کے نتیجے میں جیل میں تھا کہ میرا چھوٹا بھائی جو اس وقت میرے خیال میں قبائلی علاقوں میں وہ سب سے پہلا دھرنا تھا جو میرے جیل جانے کے خلاف ہوا. لالا اس طرح ہے نا 2007 میں سیکس میں سوری، تو وہ پہلا دھرنا تھا قبائلیوں کی تاریخ میں، اور وہ اتنا بڑا دھرنا تھا کہ لالا اس جرگے میں شامل تھے. بڑے بڑے لوگ آئے لیکن دھرنا نہیں اٹھ رہا تھا، اور لالا مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے میں میرے ایک چھوٹے بھائی تھے، ہم 2 بھائی تھے. میرا چھوٹا بھائی تھا صلاح الدین خان، تو وہ لیڈ کر رہے تھے. وہ کافی وہ تھکے ہوئے تھے، آرام نہیں کیا ہوا تھا. تو جب دھرنا لیڈ کرتے اس وقت اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے. اس کی شہادت کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، جیل میں تھا. تو جب دوست آئے تو مجھے شام کو انہوں نے کہا کہ آپ کی رہائی ہوئی ہوئی ہے. میں حیران ہو گیا کہ میں کیسے رہا ہو رہا ہوں. برصورت میں جیل سے نکلا، اور رات کو جب گھر پہنچا تو سب سے پہلے لالا ادھر پہنچے ہوئے تھے. میرے بھائی کے میت کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. اور چونکہ میرا کوئی اور تھا نہیں، صرف وہی بھائی تھا، تو لالا تو قبائلی امور کے ماہر تھے. ان کو پتہ تھا کہ ان کو اور بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ میرے حجرے میں سب سے پہلے ہو گئے ہوئے تھے. جب میں آیا جیل سے تو میں نے لالا سے ایک سوال پوچھا کہ لالا ایف سی آر کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ صلاح الدین خان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. لالا نے مجھے کہا، گلے سے لگایا، مجھے کہا کہ یہ تو چھوٹی سی قربانی ہے، بڑی بڑی قربانیوں کے تیار ہو جاؤ، لیکن جو سسٹم یہاں کے لوگوں پہ نافذ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا شہاب الدین. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سسٹم آج اس نے آپ جیسے بڑے آدمی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، تو یہ غریبوں کا کیا ہوگا. تو سب سے پہلے ان غریبوں کے لیے آپ جدوجہد کرو، آواز اٹھاؤ. اور یہ جو ایف سی آر نافذ ہے جس میں تحریر و تقریر اور اس پہ پابندی ہے، وکیل اور دلیل پہ پابندی ہے، اس کا سب سے بڑا حل، اگر اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس سسٹم کو ختم کرو. اور خدا کی قسم اس کے جنازے پہ میں نے یہی قسم کھائی کہ لالا میں جب تک ایف سی آر کو ختم نہیں کروں گا انشاءاللہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور یہ ایف سی آر کے پیچھے جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایف سی آر اسمبلی میں آپ نے اتنی بڑی جدوجہد کی اور ایف سی آر کو ختم کیا اور فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا، یہ میں نے نہیں، یہ لالا نے کیا ہے، یہ میں نے نہیں کیا. یہ ان کا سوچ تھا، یہ ان کی تربیت تھی. ایسی بہت سی باتیں ہیں جس کا ذکر میں کر کے وقت لینا نہیں چاہتا. ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، لالا رہ رہے تھے کینٹ میں، پشاور کینٹ میں رہ رہے تھے. تو ہم لالا کے دفتر میں اکثر 12 بجے تک ادھر ڈسکشن کرتے تھے اور پھر رات کو دیر سے آتے تھے. تو رات تقریباً 12 بجے ہم آ رہے تھے کینٹ میں. تقریباً وہ جو کمنی باغ ہے، کیا نام کہتے ہیں اس کو، وہاں پہ ٹریفک کا ایک سگنل ہے. تو وہ ریڈ سگنل تھا. رات کو پشاور میں اس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا، بالکل روڈ خالی تھا. میں سیدھا چلا گیا بس سگنل کو توڑ کے. لالا نے مجھے کہا وہ ٹھہرو. میں ٹھہر گیا. میں نے کہا کیا ہے لالا؟ ریورس جاؤ. میں تقریباً 500-600 میٹر پیچھے چلا گیا. کہتا تھا کہ تو سپاہی سے ڈرتا ہے، قانون کو فالو نہیں کرو گے.
ریڈ سگنل ہے تو ریڈ سگنل پہ روکو. میں آپ کو قسم کھاتا ہوں, اب یہ اذانیں ہو رہی ہے, اس دن کے بعد میں نے کبھی ٹریفک کا سگنل نہیں توڑا. جب میں ٹریفک کا سگنل توڑتا ہوں تو مجھے لالا کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ تم پولیس سے ڈرتے ہو یا قانون سے. تو الحمدللہ وہ ایک ایسے شخص تھے جس پہ میں اگر چاہوں, مجھ جیسا نالائق آدمی اگر چاہے تو صبح تک بات کر سکتے. لالا سب کے تھے, لالا مزدور کی بھی تھے, لالا کسان کی بھی تھے, لالا وکیل کی بھی تھے. لالا خود ایک یونیورسٹی کی حیثیت حاصل تھی لالا کو, جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. لالا سب سے بڑے پشتون وہ تھے, سب سے بڑے مہمان نواز وہ تھے, سب سے بڑے بہادر آدمی وہ تھے, اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑی بات جو اس میں تھی وہ جو لالا نے اس کا ذکر کیا کہ نہ اس کا والد کوئی بڑا لیڈر تھا, نہ اس کا چچا, نہ اس کی قبیلے میں, اور وہ ٹرائبل ایریا تراز سے آ کے وہ سب سے بڑے وکیل بن گئے, سب سے بڑے سیاسی, یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا ان کو. لالا جو میرے خیال میں ان سے بہادر آدمی میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. وہ سب سے بہادر آدمی تھے, مہمان نواز اتنے کہ یہ ان کا یہ نواسا ادھر بیٹھے ہوئے. بات جاری رکھوں یا بریک لوں؟ تو ایک دن ہم 8-10 مہمان آ گئے اور ہم بھوکے ہوئی تھی, تقریباً 12 بجے تھے رات کو. تو یہ میرے لالا کے ساتھ تقریباً 24-25 سال گزرے, لیکن ہم ہر رات لالا کے مہمان ہوتے تھے, ہر رات لالا کے مہمان ہوتے تھے. تو ہم بھوکے تھے تو 2 روٹیاں کھانے لگے, 1 2 3 4. تو وہ یاسر سے کہتے تھے کہ یاسر بیٹا روٹیاں لاؤ, یاسر لاتے تھے. پھر کہا یاسر, آخر میں یاسر ہے کہ لالا آٹا ختم ہو گیا. اور تو مہمان نواز وہ اتنے تھے. لالا وہ شخص ہے جو نہ اس دنیا میں صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ. لالا یہاں پہ زندہ ہے اور ہم سب دوست یہاں پہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہم سب نے یا ان کے ساتھ تو کام کیا ہوا یا ان سے سیکھا ہے, اور ہم سب جو ہے نا کسی نہ کسی صورت میں لالا کی شکل میں موجود ہیں. انشاءاللہ اگر ہم وعدہ کریں کہ ہم لالا کے ان ہدایات پر چلیں گے, ان کی زندگی کو ہم اپنا ایک وہ بنائیں گے, ایک اس پہ ایک مشعل راہ بنائیں گے, تو میرے خیال میں لالا ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا, اور اس کا مشن چلتا رہے گا. لالا نے ہمیں وہ راستے دکھائے ہیں کہ میں آپ سب کو یہ مبارکباد اس کی تعزیت ریفرنس پہ دیتا ہوں کہ یہ راستے نہ کسی کو پتہ ہے سیاست کے, نہ الف بی جیم سے کوئی وہاں پہ. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں پاکستان میں, بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا, بڑے قریب سے دیکھا ہے میں پھر اذانیں ہو رہی ہیں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے لالا جیسے پولیٹیشین کو کبھی نہیں دیکھا. وہ ایسے سیاسی آدمی تھے, ان کو اللہ نے ایسا سیاسی بصیرت دیا ہوا تھا کہ وہ 10 سال پہلے کا پریڈکشن کرتے تھے. یہ ہوگا. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے لالا کے گھر, شیر محمد لالا کے گھر, تقریباً یہ 2006-7 کی بات ہے. چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے, دوست گپ شپ لگا رہے تھے. مجھ سے کہا انہوں نے اچانک کہ آپ نے وہ جو آپ کی جو گن مین ہے آپ نے رکھے ہوئے تھے تقریباً بہت سارے, وہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا لالا ابھی ہے, لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے, بس ختم کرنا چاہتا ہوں, ایسے ہی خرچات ہے. مجھ سے کہا نہیں, 2-3 سال بعد ایک ایسا وہ آنے والا ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو تم بھی نہیں رہو گے, اس کو رکھو. آپ یقین جانے کہ 2 سال بعد وہ صرف واحد وہ لالا کا ویژن تھا. جب میں وہاں پہ اپنے گاؤں میں کھڑا رہا اور مقابلہ کیا, یہ حوصلہ مجھے لالا نے دیا تھا. مجھ میں اتنی وہ ہمت تھی یا نہیں تھی, لیکن یہ لالا کی ہمت تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ لڑو ان لوگوں کے ساتھ اور لڑو ان لوگوں کے خلاف, لڑو اس دہشت گردی کے خلاف. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. اس کے بعد
2013 میں 2012 تک 8 تک میں لڑا اس کے خلاف. 2013 میں پھر مجھ پہ کیس بن گیا غداری کا, اور ہائی کورٹ میں 2-4 بندے آئے, اس نے مجھے کیس کیا اور کیا کہ یہ فلانا جگہ سے, انڈیا سے, افغانستان سے یہ پیسے لے رہے ہیں, یہاں پہ یہ کر رہے. وہ صرف اس وجہ سے کہ میں 2008 سے 2012 تک اس دہشت گردی کے خلاف لڑا تھا. 2013 میں لالا سے میں نے فون پر بات کی, آخری بات کر رہا ہوں, میرے لالا سے بات کی کہ لالا مجھ پہ یہ کیس بنا ہوا ہے, اس کا کیا کریں, اس کا تو نتیجہ بھی وہ آ سکتے ہیں, نہ تو میں گھر سے بھی نکل سکتا ہوں, نہ میں کورٹ جا سکتا ہوں, کیا کروں لالا, میں کیا کروں. اس نے کہا تم اپنا بندوق سنبھالو اور یہ میرا کام ہے. یقین جانی وہ کیس 3 ہفتے کے اندر اندر انہوں نے جیت کر دکھایا, اور اس کی کاپی میرے ساتھ پڑی ہوئی ہے. تو لالا ہم سب کے تھے. لالا نہ صرف مزدور کے تھے, نہ صرف کسان کے تھے, نہ صرف وکیل کے تھے, نہ صرف دکاندار کے تھے, نہ صرف جاگیردار کے تھے. لالا ایک یونیورسل پرسنالٹی تھی, اور وہ انٹرنیشنل پولیٹیشین تھا. ان کو اگر موقع ملتا, یہ ملک ایسا ملک ہے کہ اس میں ایسے بندے کو جو کسی سیاسی اس سے تعلق نہیں رکھتا, خاندان سے تعلق نہیں رکھتا, یہاں پہ ضائع ہو جاتا ہے. لالا کی شہادت ہائی کورٹ کے اندر ہوئی. اس دن ہم سب لوگوں نے مل کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت زیادتی ہوئی لالا کے ساتھ. یہ لالا کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, یہ سارے پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. اگر ہائی کورٹ کے اندر ایک بندہ قتل کر سکتے ہیں تو آپ یقین جانیے پولیس لائن کے اندر بم بھی پاڑ سکتا ہے, اور آج ثابت ہوا. تو یہ لالا شہید نہیں ہوئے ہیں, پوری پشتون قوم جو ہے نا وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے. اور انشاءاللہ ہم لالا کی مشن کو جاری رکھیں گے. جس طرح لالا نے ریکویسٹ کیا ہے, میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر سال انشاءاللہ ہم لالا کی وہ برسی منائیں گے, اور ان بیچوں بیچ ہم لالا کے یاد میں پروگرام کرتے رہیں گے. لالا مرے نہیں ہے, لالا زندہ ہے, اور ہم سب کے دلوں میں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ.